بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، ان کے گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے تب تک بدل دے جب تک میں ایسا نہ ہو جاؤں جس سے تو راضی ہو۔ استغفر اللہ میرے ماضی کے لیے، الحمدللہ میرے حال کے لیے، انشاءاللہ میرے مستقبل کے لیے۔ ایک اور دن کا مطلب ہے کل کی غلطیوں کو درست کرنے کا ایک اور موقع۔ اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی ہوں، ایسا دل جو ہر برائی کو معاف کر دے، ایسا دماغ جو برائیوں کو بھول جائے، اور ایسی روح عطا کر جو کبھی ایمان سے محروم نہ ہو، آمین۔ صبر کرو جو تم کر رہے ہو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر انتظار کر سکتے ہیں، بلکہ آپ انتظار کرتے وقت کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہر چیز کو سیدھا کر رہا ہے۔ اللہ اپنے مضبوط ترین سپاہیوں کو سخت ترین جنگیں دیتا ہے۔ آپ کی تقدیر اس کی محبت کی سیاہی سے لکھی گئی ہے اور اس کی رحمت سے مہر لگا دی گئی ہے، لہذا خوف زدہ نہ ہو، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی عزت کی امید رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی، اس کو اس کے برابر اجر ملے گا۔ جب زندگی تمہاری نیت جان لے تو اٹھو اور اللہ کی طرف دیکھو۔ جب زندگی آپ کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دے تو گھٹنے ٹیکیں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ ابن جوز کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچانا۔ جو شخص اپنے آپ کو وہم میں مبتلا کر لیتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ انسان کے دل میں جتنی حسد ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ پر ایمان کم ہوتا ہے۔ نااہل عالم کی مثال چراغ پکڑے اندھے کی سی ہے، لوگوں کو اس سے روشنی ملتی ہے اور وہ خود اندھیرے میں رہتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں کھویا جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری نعمتیں بانٹتے رہنا۔ یا اللہ، میرا ساتھی وہ ہو جس کی صحبت مجھے تیرے قریب کر دے۔ علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کا فن ہے۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کے مت چلو کہ جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ قیمتی باتیں اچھی لگی ہوں تو ان کو فالو ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔